اگر اعتماد کا ووٹ مل بھی جاتا ہے لیکن عوام کا اعتماد ان سے ختم ہو گیا. نہ انہوں نے پہلے حکومت کی ہے, یہ تو نئے آئے, ان کو تو اس چیز کا پتہ, کھلاڑی آدمی تھے, ان کو تو اس شعبے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. الیکشن سے پہلے عمران صاحب نے بولا کہ اگر مودی دوبارہ آ گیا تو ہمارا کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک بہت بڑی بات تھی, صحیح ہے. اس کے بعد کشمیر کے اوپر جو آزاد خطہ تھا اس پہ بھی قبضہ کر دیا گیا. بجلی کا بل انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پھاڑا تھا کہ یہ بجلی عوام کے اوپر بوجھ بن رہی ہے. وہی بل جو 1000 روپے کا آتا تھا وہ 10,000 روپے کا بل آتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حال پہ جس طرح کے سینٹ کے الیکشن ہوئے, یوسف رضا گیلانی کی وکٹری حاصل ہوئی حفیظ شیخ پر, تو کتنی بڑی جیت آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی؟ میں اس کی بہت بڑی جیت سمجھتا ہوں, اپوزیشن کی اور پی ٹی ایم کی, اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کی. یہ بہت بڑی جیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن بڑی ایک سارا میں تھی, اس کے باوجود اپوزیشن نے جو ہے نا ایک سیٹ لی, اور ہمارے سید یوسف رضا گیلانی جو ہے نا اپوزیشن کے ابھی لیڈر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عوام تنگ آ چکی ہے. دیکھو وہ ایک اعتماد کا ووٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے موصوف وزیر اعظم, کیونکہ انہوں نے 2.5 سال میں بڑے بڑے دعوے کیے, لوگوں سے بڑے بڑے معاملات کیے, 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دینے کے وعدے کیے, اور 1.5 لاکھ مکان دینے کے وعدے کیے کہ 1.5 لاکھ مکان خالی کرا دیے, دینے کے بجائے خالی کرا دیے, صحیح ہے. اور چینی جب پچھلی گورنمنٹ گئی تو 55 روپے کلو تھی, اور آئی وہی چینی 110 روپے کلو ہے, وہ بھی نہیں مل رہی ہے, صحیح ہے. اور مہنگائی اس عروج پہ چلا گئی کہ 2.5 سال اگر مزید یہ 2 مہینے بھی اگر انہوں نے اور گزارے تو عوام بالکل پیس جائے گی. عوام تو روڈوں پہ آ گئی, صحیح ہے. ابھی دیکھو یہ اعتماد کا ووٹ لینے چاہتے ہیں کل, اگر ان کو خدا نہ خواستہ اگر اعتماد کا ووٹ مل بھی جاتا ہے لیکن عوام کا اعتماد ان سے ختم ہو گیا. عوام ان کو ابھی بالکل نہیں چاہتی. عوام جو ہے نا روڈوں پہ آئے گی, پی ٹی ایم سامنے آئے گی اور عوام روڈوں پہ آئے گی, اور عوام ان سے اگر وہاں ان سے استعفیٰ لے گی تو اس سے بہتر ہے یہ ان کو آج ہی مستعفی ہونا چاہیے, صحیح ہے. کہ نئی قیادت سامنے آئے اور ملک کو سنبھالیں اور ملک کو چلائیں. دیکھو ہم پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, ہم اپنی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام اس ٹائم بڑے مشکل ٹائم سے, مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے. اسی لیے تو اپوزیشن کی اتنی بڑی فتح ہوئی ہے, ورنہ جب یہ وزیر اعظم بنے تو ایک بچے کو پتہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کس طرح بنے. انہوں نے کراچی سے اتنی سیٹیں کس طرح لے لی, فلانی جگہ سے اتنی, پنجاب میں ابھی الیکشن ہوئے تو وہ اگر پھر الیکشن 2 جگہ سے ہوئے تو وہاں سے انہوں نے سیٹ کیوں نہیں نکالی. پرویز خٹک اپنے ایریے سے سیٹ ہار گئے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. عوام کا رجحان کس سائڈ پہ ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. میڈیا جتنے ہمارے حضرات ہیں, آج تو میڈیا ہماری اسٹرانگ میڈیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا رجحان کس سائڈ پہ ہے, صحیح ہے. اس لیے عوام جو چاہے گی انشاءاللہ وہی ہوگا. اگر ان کو اعتماد کا ووٹ مل بھی جاتا ہے, ہم نہیں کہتے یہ کسی کو خرید لیں, کوئی بات کر لیں, اگر ان کو اعتماد کا ووٹ مل بھی جائے لیکن ان کو وزیر اعظم رہنے کا ابھی کوئی حق نہیں ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا ان کو جنرل الیکشن میں سیٹیں کس طرح ملی, تو یہی دعویٰ سینٹ الیکشن میں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کیسے ہوئی. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے نا خریدے گئے ہیں. کیا ایسا معاملہ تھا؟ اس پہ حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آصف علی زرداری ضرور گئے وہاں پہ, انہوں نے ایک آصف علی زرداری پہ ایک دبا لگایا. آصف علی زرداری بیسکلی ایک حکمران رہے. دیکھو حکومت میں رہنا اور حکومتی حکمران ہونا ایک بڑی بات ہے. یہ کوئی حکومتی بات تھی نہیں, نہ یہ حکمران تھے, نہ انہوں نے پہلے حکومت کی ہے. یہ تو نئے آئے, ان کو تو اس چیز کا پتہ, کھلاڑی آدمی تھے, ان کو تو اس شعبے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے تو عوام کی تباہی کر دیا کہ آج ان پہ ایک جو ہے نا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ووٹ خرید لیے. یہ ایک بہتان ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. پولنگ سامنے ہوئی, اب ان کے اپنے جو ورکر ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, ان کے اپنے ممبر لڑ گئے آپس میں. اپنے ایم ایل اے ان کو ووٹ نہیں دے رہے تھے, وہ سندھ اسمبلی کے اندر گتھم گتھا ہو گئے, آپس میں لڑ گئے, اتنے بڑے معاملات ہو گئے. انہوں کے اپنے ایم ایل اے نے ووٹ نہیں دیے. آصف علی زرداری نے جو کوشش کی, یا پی ٹی ایم پوری نہیں کوشش کی, وہ کوشش کر رہے تھے. دیکھو ان کی کوشش پہ بھی نہیں تھی. یہ لوگوں کا ایم ایل اے جس ایریے کا تھا
وہ اپنا ایریا دیکھ کے اس حساب سے اس نے بورڈ کاسٹ کیا ہے کہ جو ہے نا اس کو جانا چاہیے. دیکھو یہ چیز نہیں ہے, یہ تو انہوں نے ایک دعویٰ بنا لیا کہ جو ہے نا الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ہم نہیں کہتے, یہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, یہ دنیا کو پتہ ہے. ایک آپ رکشے والے ٹیکسی والے کسی ایک بچے سے پوچھو, اس کو بھی پتہ ہے اس چیز کا, جس کے اوپر بیتی ہے, جس عوام غریب عوام کے اوپر بیتی ہے, وہ سب کو اس چیز کا پتہ ہے. دیکھو کشمیر کا جب مودی آیا اور الیکشن ہوئے, الیکشن سے پہلے عمران صاحب نے بولا کہ اگر مودی دوبارہ آ گیا تو ہمارا کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا, ایک بہت بڑی بات تھی, صحیح ہے. اس کے بعد کشمیر کے اوپر جو آزاد خطہ تھا اس پہ بھی قبضہ کر دیا گیا, صحیح ہے. وہ کشمیری تو 70 سال سے لڑ رہے ہیں, ہم بھی کشمیری ہیں ماشاءاللہ, وہ کشمیری 70 سال سے لڑ رہے ہیں, لیکن جو آزاد خطہ ابھی قبضہ کرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عمران صاحب ملبس تھے, عمران خان صاحب ملبس تھے, تو یہ معاملہ ہوا. اب کشمیریوں کا اعتماد تو اس بات سے اٹھ گیا, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا اعتماد لینا ان کے بس کی بات نہیں. دیکھو لیڈر ہونا ضروری تھا, وہ لیڈر کوئی آئے وہ ملک کو سنبھال سکتا ہے. یہ کھلاڑی آدمی ہے, اس کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. اور جو لوگ انہوں نے شامل کیے, جس طرح فردوس عاشق ہو گئی, دوسرے تیسرے لوگ سیاسی جماعتوں سے نکالے ہوئے لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی ہو گئے, اور کیا نام ہے فہد چودھری ہو گئے, اور یہ دوسرے تیسرے, یہ تو 4 5 جماعتیں چینج کر چکے. یہ آج کیا بات کرتے تھے. فردوس عاشق نے کشمیر کے اوپر ایک تقریر کی تو وہ سننے مطلب ہر آدمی نے سنی, اور اس نے جو ہے نا نیٹ بند کر دیا سنتے ہوئے. ایسی باتیں, دیکھو یہ چیزیں ہم سب مائیں مہینے والے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کو اگر لوگ لانگ مارچ کریں گے, پی ٹی ایم کا ابھی پا گیا کہ لانگ مارچ ہوگی, اگر یہ یہاں استعفیٰ نہیں دیں گے تو لانگ مارچ پہ استعفیٰ لیں گے, اور لانگ مارچ پہ عوام استعفیٰ لے گی. دیکھو یہ اگر ان کو اعتماد کا بورڈ خدا نخواستہ مل بھی جاتا ہے, پھر بھی یہ خطرے میں, کیونکہ ابھی عوام سامنے آئے گی, ابھی پی ٹی ایم سامنے آ گئی اور عوام سامنے آئے گی. ابھی ان سے اگر لانگ مارچ ہوگی تو عوام استعفیٰ لے گی. تو اگر بہتر ہے یہ آج اگر مستعفی ہو جائیں, عزت سے مستعفی ہو جائیں, دوبارہ الیکشن ہونے دیں, کوئی لیڈر سامنے آئے جو ملک سنبھال سکے. دیکھو ملک تھا, نواز شریف تھا, بین الاقوامی لیڈر تھا, ہم نہیں کہتے ہم الگ پارٹی کے الگ ہیں, لیکن پی ٹی ایم ایک ہی ہے, تو بین الاقوامی لیڈر تھا جو ملک سدھارا اس نے, صحیح ہے. یہ بات دنیا کے سامنے ہے, لوگوں کے سامنے ہے. دہشت گردی ختم کی, صحیح ہے, بہت چیزیں ایسی ختم کی, صحیح ہے. موٹر وے روڈیں بنائی, سب کچھ کیا, جو کام اس نے ترقیاتی کیے. انہوں نے 2.5 سال میں کیا کیا, انہوں نے 2.5 سال میں ٹیکس لگائے. بجلی کا بل انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پھاڑا تھا کہ یہ بجلی عوام کے اوپر بوجھ بن رہی ہے, وہی بجلی کا بل انہوں نے پھاڑا تھا, صحیح ہے. آج جی بجلی کے نیچے لوگ عوام آئی ہوئی ہے, وہی بل جو 1,000 روپے کا آتا تھا وہ 10,000 روپے کا بل آتا ہے. اور عمران خان صاحب خاموش ہیں, بولا میں کیا کروں, میں تو بے بس ہو گیا. جب آپ بے بس ہو گیا آپ استعفیٰ دے دو, آپ عوام کو نہیں پیسو, غریب عوام کو نہیں پیسو, آپ استعفیٰ دے دو. جب عوام آپ کے گلے سے پکڑ کے استعفیٰ لے آپ کو نیچے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے عوام کھڑی ہو تو آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو آج اگر استعفیٰ دے دو, آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ استعفیٰ دے دو. دیکھو سیاست اور 22 کروڑ عوام کا لیڈر ہونا ایک بڑی بات ہے, اور 22 کروڑ عوام چلانا ایک بڑی بات ہے. کراچی شہر ایک ایسا شہر ہے, صنعتی شہر ہے, یہیں سے پوری صنعت کا جو نا پہیہ یہاں سے چلتا ہے, صحیح ہے. لیکن آج یہاں لوگ اتنے پسماندہ ہو گئے کہ حساب سے زیادہ لوگ روڈوں پہ آ گئے, 200-400 روپے پہ لوگ مزدوری کر رہے ہیں. وہ کیسے گزارا کریں گے اپنا؟ آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ روٹی 15 روپے کی تو ایک روٹی مل رہی ہے, صحیح ہے. تو 500 روپیہ دیہڑی لینے والا وہ آپ خود روٹی کھا سکتا, بچوں کو نہیں کھلا سکتا. ابھی غریب عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اور دیکھو اس سے علاوہ ابھی دہشت گردی کا بھی جو معاملات ہیں یہ ابھی بڑھنے کے خدشات ہیں. دیکھو میں آپ سے چھین کے کھاؤں گا, آپ میرے سے چھین کے کھاؤ گے, اسلحے کے زور کے کوئی بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. چلے صحیح, بحیثیت ایک عام شہری میں اگر آپ سے پوچھوں, کیا آپ کو اعتماد ہے وزیر اعظم پہ, یا اس کو آپ اعتماد اٹھ چکے بس ختم؟ دیکھو ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے, ہم باحیثیت شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے, عوام کا کوئی اعتماد نہیں ہے. ان کو مستعفی ہونا چاہیے, پھر فورم الیکشن کرایا جائے, پھر فورم الیکشن ہو اور کوئی لیڈر سامنے آئے. ہم یہ بھی نہیں کہتے, لیکن ان کو مستعفی ہونا چاہیے.